جب ہمارے گھر والے نہیں مانے تو ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور اپنے گاؤں سے بہت دور شہر میں آ کر رہنے لگے۔ 4 سال گزر گئے اور ہم کبھی لوٹ کر اپنے گاؤں واپس نہیں گئے، بلکہ ہم نے اپنی ایک نئی دنیا بنا لی جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کام سے واپسی گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ان کا فون نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ میں دن رات بس ان کے انتظار میں روتی رہتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ وہ سلامت ہوں۔ پھر ایک دن ان کی لاش پہاڑوں سے ملی۔ میرے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کی موت پر نہ ان کا کوئی رشتہ دار آیا اور نہ میرا۔ ان کی موت کے بعد میری زندگی بد سے بدتر ہونے لگی۔ میں جس مکان میں کرائے پر رہتی تھی وہاں سے مجھے نکال دیا گیا۔ نہ رہنے کو چھت رہی اور نہ کھانے کو پیسے۔ اپنے بچوں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ کچھ مرد میری مدد کرنا چاہتے تھے مگر بدلے میں انہیں مجھ سے میرے جسم کی طلب تھی۔ اسی لیے میں نے کسی کی مدد نہیں لی اور خود ہی محنت کرنے لگی۔ مجھے سلائی کا کام آتا تھا تو میں وہی کرنے لگی۔ میں ایک دن میں 18 گھنٹے کام کرنے لگی۔ یہاں تک کہ 1 سال محنت کر کے میں نے اپنا چھوٹا سا گھر لے لیا اور چند سالوں بعد میں نے اپنا ایک سلائی اسکول بنا لیا جہاں میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو ٹریننگ دینے لگی، اور آج میرے اسکول کا نام شہر کے مشہور اسکولوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے صحیح راستے پر چلنے کی ہمت دی، کیونکہ اپنے شوہر کی موت کے بعد میں جیسے اکیلی ہو گئی تھی تو دوسری عورتوں کی طرح بدی کی طرف بھی جا سکتی تھی، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے چند ظالم مرد عورت کی مدد کرنے کے بہانے عورت کو بدی کی طرف مائل کر ہی لیتے ہیں، مگر ایسی مجبور عورتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو سکون عزت کے پیسوں میں ہے وہ ذلت کے پیسوں میں نہیں ہے۔ اپنی عزت بیچ کر پیسے کمانے سے بہتر بھوک سے مر جانا ہے۔